بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے نماز کی تعداد بھول جاتے ہیں، نماز کی رکعتیں بھول جاتے ہیں۔ مثلاً کہ اگر 4 رکعت والی نماز کی نیت باندھی ہے، وہ دوسری رکعت میں جا کے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی ہے، یا 2 ہوئی ہے یا 3 ہوئی ہے، یہ بھی بھول جاتے ہیں۔ اور اگر اس نے تیسری رکعت میں گئے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں آخر یہ نماز جو میں پڑھ رہا ہوں تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، یہ بھی بھول جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ایک اہم مسئلہ کو لے کر گئے ہوں جو نماز کے تعلق سے ہے، نماز سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے نماز کی تعداد بھول جاتے ہیں، نماز کی رکعتیں بھول جاتے ہیں۔ مثلاً کہ اگر 4 رکعت والی نماز کی نیت باندھی ہے، وہ دوسری رکعت میں جا کے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی ہے، یا 2 ہوئی ہے یا 3 ہوئی ہے، یہ بھی بھول جاتے ہیں۔ اور اگر اس نے تیسری رکعت میں گئے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں آخر یہ نماز جو میں پڑھ رہا ہوں تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، یہ بھی بھول جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی بھول جاتے ہیں میں نے کیا تشہد میں بیٹھا تھا یا نہیں بیٹھا تھا، یہ بھی بھول جاتے ہیں۔ کیا ایسا بھولنا ان کے لیے کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے؟ کیا ایسے بھولنے کی وجہ سے ان کو نمازیں دہرانی ہوگی یا نہیں دہرانی ہوگی؟ اسی کے اوپر مکمل بات کرنے والے ہیں۔ چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو شروع بلا تاخیر کے۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طریقے سے دینی معلومات آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ جن لوگوں کو یہ بھولنے کی عادت ہے، ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، نماز کی تعداد بھول جاتے ہیں، کتنی رکعتیں ہوئی ہے کتنی نہیں ہوئی ہے۔ جیسے مثلاً آپ 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھا، آپ نے دوسری رکعت میں بھول گئے میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہے۔ مثلاً آپ کی تیسری رکعت ہو رہی ہے، آپ بھول گئے ہیں کہ تیسری ہے یا چوتھی ہے، کتنی رکعتیں ہیں، رکعت کی تعداد آپ بھول چکے ہیں۔ تو ان صورتوں میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کا عادت ہے کہ بھولنے کی، ہمیشہ بھول جاتے ہیں، کبھی نہ کبھی بھول جاتے ہیں، تو ان صورتوں میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی نمازوں کو کس طرح سے مکمل کرنا ہے تاکہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے، تاکہ آپ کی نماز صحیح سالم ہو جائے، نمازوں میں کوئی کمی نہ رہے، کوئی کسر نہ رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کی تعداد بھولنے کی وجہ سے، کچھ چیزیں چھوٹنے کی وجہ سے آپ کی نماز ہی مکمل نہ ہو، آپ کی نماز پورے مکمل طور پر آپ کو نہ ثواب ملے اس کے۔ اسی لیے پوری بات پوری غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کی بھولنے کی عادت ہے رکعتوں کی، اگر آپ نے تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میں چوتھی رکعت پڑھ رہا ہوں یا میں تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں، اگر اس کو یہ خیال غالب گمان ہو گیا کہ نہیں میں یہ تیسری رکعت میں ہی ہوں، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ تیسری رکعت میں ہیں تو آپ کو تیسری رکعت میں اگر آپ کو یاد آیا ہے یہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ تیسری رکعت کا ہی غالب گمان کریں گے، چوتھی کا نہیں کریں گے۔ اگر یہ شک ہے یہ دوسری ہے یا تیسری ہے، آپ کو تیسرے کا غالب گمان نہیں کرنا ہے بلکہ دوسری کا گمان کرنا ہے۔ اور اس طرح سے اگر آپ تیسرے میں ہے، اگر آپ تو یہ سوچتے ہیں کہ چوتھی ہے یا پھر تیسری ہے، تو آپ کو تیسرا کا ہی ارادہ کرنا ہے، چوتھا کا نہیں کرنا ہے۔ اور ان صورتوں میں آپ ہر رکعت میں آپ تشہد میں بیٹھیں گے، آپ ہر رکعت میں تحیات کو پڑھیں گے، ہر رکعت کے اندر میں جب آپ دوسری رکعت میں بھول جائیں گے کہ پہلی رکعت تھی یا دوسری رکعت تھی، آپ کو پہلی شمار کرنا ہے۔ اگر آپ نے دوسری اور تیسری میں بھولے ہیں کہ تیسری ہے یا دوسری ہے، آپ کو دوسری میں آپ کو کرنا ہے۔ اگر چوتھی اور تیسری کا اگر آپ نے بھول چکے ہیں تو آپ کو تیسرا کا یہ غالب گمان کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ہر رکعت میں بیٹھیں گے اور آخر میں جو ہے آپ کو سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ سجدہ سہو آپ کے اوپر لازم ہو جاتی ہے اور آپ کو سجدہ سہو بغیر کیے ہوئے نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز درست نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، یاد رکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ مسئلے کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، بہت ہی اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی اور ڈاؤٹ ہو، کوئی اور کمی ہو تو ہمیں کامنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل بات بتائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔
ہو سکے آئندہ اسی کے اوپر کچھ اس سے بہتر انداز میں آپ کو میں سمجھا پاؤں اگلے ویڈیوز کے اندر میں۔ خیر میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں، پھر کسی اور ویڈیوز کے ساتھ ملتا ہوں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔